अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बिजी हैं, आप रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। बट इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला आज हमारे साथ हैं ज़ुहैब। हाउ आर यू ज़ुहैब? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैं पहले ही बता दूं, ज़ुहैब इज गोइंग टू बी विद अस फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बहुत सी बातें करनी है, बल्कि हम व्हाइल वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टूडियो तो मैं और ज़ुहैब यही बात कर रहे थे कि क्या धमाकेदार वीकेंड जो है वो स्टार्ट हुआ ऑलरेडी। देखिए, वी आर इन मंडे और 3 PSL के मैचेस हो भी चुके हैं। बिल्कुल, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। आपने देखे? बिल्कुल, और देखें कैसा यानी तहलका मचा है कि यहाँ भी कुछ पता नहीं इधर क्या हुआ, लगता है कुछ मैचेस इधर भी खेले गए हैं। लेकिन ज़ुहैब, आप किसकी साइड पे थे? कोई आपकी टीम जीती? पाकिस्तान मेरी टीम है, सारी टीम्स मेरी टीम है और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और that was my line and Zuhaib just took it obviously। लाहौर कलंदर्स, बिल्कुल। वैसे लाहौर कलंदर्स के बारे में एक बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि अक्सर क्या फॉर द पास्ट मैनी इयर्स जब PSL स्टार्ट होता है तो हम बाकी सारों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लाहौर कलंदर्स से एक्सपेक्टेड होता है वो हारेगा और फिर हम दुआ करते हैं कोई जीत जाए, बट दिस वाज द फर्स्ट मैच एंड दे वन। इस बार लाहौर कलंदर्स बिल्कुल एक बैलेंस टीम वो लेकर आए और जो मेहनत उन्होंने की थी PSL पहले PSL से लेकर अब वो मेहनत ज़ाहिर है उसका फल। सो ऑलरेडी अगर पहले 3 मैचेस अगर आप देख लें तो ऑलरेडी ऑन द टॉप कौन है? ऑफ कोर्स कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। सो आई वाज क्रिकेट के मैचेस भी हैं और कुछ ज़िमनी इंतखाब का मैच भी हुआ है, मैचेस हुए हैं वो भी। और लेकिन क्रिकेट के बड़े सेफर और अच्छे मैचेस होते हैं, सब कुछ बड़े अमन से हो जाता है। ज़िमनी इंतखाबात का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो खैर आपको सारा लेटेस्ट पता ही है। व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड? कुछ आपने शेयर करना है? मैं नहीं, वीकेंड पे तो किया जो किया मैंने, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा एक ही मैसेज देना है लोगों को। आज जब मैं आ रहा था सुबह उठ के तो तेज जल्दी में आते हैं, अब टाइम कम होता है। Sure. अब मैं लिंक रोड से मेन रोड पे आ रहा था और मैंने बिल्कुल जैसे देखते हैं मैंने उधर से गाड़ियाँ आ रही मैंने देखा, लेकिन एक अंकल जो थे वो रॉन्ग साइड पे अपनी गाड़ी लेकर रॉन्ग साइड से बिल्कुल आ रहे थे और बस लगने ही वाली थी गाड़ी के। मैंने ब्रेक लगाया और फिर अंकल ने मुझे ज़रा सा चलें बेटा कोई बात। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये कि अगर लग जाती तो फिर क्या होता। तो ये कि दो औकात ऐसे हैं, एक सुबह का वक्त यानी अल सुबह और एक बहुत लेट नाइट। उसमें आप क्या होता है बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ड्राइव करते हुए कि कोई भी नहीं है, रोड खाली, और उसी वक्त जो है वो खतरे की घड़ी होती है। मैंने ये एकदम से रियलाइज़ किया आज भी कि मुझे भी थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत थी और अंकल को तो खैर करने की ज़रूरत थी, वो तो थे ही रॉन्ग साइड। सो मेनी पीपल आई नो जिनका सुबह ऑफिस जाते हुए, जो भी उन लोगों का ऑफिस जाते हुए ज़रूर कोई एक्सीडेंट कुछ ना कुछ हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी इन अ हरी। बहुत अच्छा किया कि आपने इस वार्निंग के साथ कि लोगों को एहतियात करना चाहिए। अच्छा जी, बहुत सी बातें हैं आज शो में। ऑफ कोर्स ज़िमनी इंतखाबात की भी बात की है, बिल्कुल। अच्छा चलो छोड़ दो सब जी। तो ये टॉप स्टोरीज थी और मेरे ख्याल से प्रोग्राम का आगाज़ ज़िमनी इंतखाब से ही करते हैं क्योंकि बड़ा अहम मामला है। ज़िमनी इंतखाब से लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होंगे उसके बारे में बड़े शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से, बल्कि दोनों तीनों चारों जमातों की तरफ से जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ चल रही है उसमें वोटर्स बहुत ही ज़्यादा यानी एक गर्मा गर्मी आ जाती है और उसका असर नज़र आया हमें इन ज़िमनी इंतखाब में। दिस इज अ डिसक्रेडिट टू द वोटर जो इतनी मुश्किलों से निकल रहा है वोट करने के लिए, और वो निकलता है और उसके बाद इस किस्म के हालात होते हैं। तो दिस इज अ लिटिल जिसको मैं कहती हूँ डिससर्विस है। एक तो मुश्किल से वोटर को आमादा किया है कि वो निकले और उसके बाद ये हालात सामने पेश होते हैं। आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात और इंतखाबी बदनज़मी के इल्ज़ामात का सिलसिला थम नहीं रहा। सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखे हुए हैं और रिटायरिंग अफसरान को गायब करने की बातें हो रही हैं, इदारे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये तो बता दें कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने के वादे किसने और कब पूरे किए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन से पहले रवा माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल थे। सियासी पार्टीज अवाम में अपनी मकबूलियत साबित करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। 16 फरवरी को कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 88 पर पोलिंग हुई। इस दौरान PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुआ। खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब 19 फरवरी को NA 75 और ये जो 19 फरवरी को NA 75 सियालकोट का इंतखाब हुआ है, बस ये ऐसा इंतखाब हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ ही इंतखाब ऐसे नजर आते हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त थी, इस पर पोलिंग के दौरान PTI और नून लीग के कारकुन एक दूसरे के साथ मुसल्लह तसादुम उसमें हुआ। 2 अफराद जान से गए, लेकिन मामला नोटिस से आगे न बढ़ सका। इंतखाबी अमल में शदीद बदनज़मी की शिकायत भी मिली, नताइज रोक लिए गए जो अब तक जारी नहीं हुए। नून लीग और
پی ٹی آئی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں. الزامات کی ایک جنگ سی جاری ہے اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے. ہم نے سنا تھا الیکشن چوری ہوتا ہے. دسکا والوں کبھی یہ سنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری ہو جائے. دھند میں بکسا اور دسکا گم ہوا، بلکہ پتا چلا کہ اس دھند میں الیکشن کمیشن کے 20 آفیسرز بھی گم. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے سر توڑ کوشش کی کہ ہم اپنے ہی ارکان سے رابطہ قائم کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے لیے اہم ہے کہ اس کی نمائندگی کو روکا نہ جائے. علی اسجد ملی یہاں سے واضح طور کے اوپر الیکشن جیت چکے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا جانا از حد اہم ہے، اور مجھے امید ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، کیونکہ قانونی طور کے اوپر آپ الیکشن کا نوٹیفیکیشن نہیں روک سکتے. آپ جو ہے وہ بعد میں اس کو چیلنج آتے ہیں سر کرتے ہیں، لیکن آپ یہ حلقوں کے نوٹیفیکیشن نہیں روک سکتے. مجھے امید ہے الیکشن کمیشن قانون پہ کارروائی. اور آپ کو بتائیں کہ ادھر الیکشن کمیشن نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو با اختیار بنانے کے لیے اب تک کوئی مؤثر قانون سازی نہیں ہو سکی. پی ٹی آئی چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، خود سن لیں. سب سے پہلی ڈیمانڈ نئے پاکستان کے لیے ہمیں ایک نئی الیکشن کمیشن چاہیے. الیکشن کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، ایسی الیکشن کمیشن بنائے جس کو سب کو کانفیڈنس ہو. الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے، یہ بالکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن کریڈیبل ہو، ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی بھی آدھی مدت گزر گئی، لیکن ابھی تک لوگ الیکشن کمیشن میں اصلاحات کے منتظر ہیں. سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک الیکشن کمیشن خود مختار اور با اختیار ادارہ نہیں ہوگا، نہ تو مطلوبہ جمہوری نتائج حاصل ہوں گے اور نہ ہی پولنگ کے دوران پرتشدد واقعات روکے جا سکیں گے. دونوں جماعتوں کا موقف بھی لے لیتے ہیں. بالکل جی. سب سے پہلے جی ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف صاحب. لطیف صاحب، سب سے پہلے ڈسکا انتخابات کے پرتشدد واقعات کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن کمیشن پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا اس پورے معاملے میں کیا قصور ہے؟ آپ کی ہی موقف کے مطابق تو وہ وکٹم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بات سیدھی سی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس رول پر تو ہمیں خوشی ہوئی کہ اپنے اختیارات انہوں نے استعمال کیے. ہم تو تنقید کر رہے ہیں کہ آر او نے جس طرح الیکشن کروائے اور آر او سے بڑھ کر جو قوت تھی میدان عمل میں 19 تاریخ کو، اس کو بے نقاب کیا جائے. آپ دیکھیں سارا دن ڈسکا شہر میں فائرنگ ہوتی رہی، جگہ جگہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرتی رہی. اس کے بعد بھی اگر شام تک انتخابی نتائج دیکھنے تھے تو پھر سارا دن آروپ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھی رہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے بھی جوائن کیا. کنول صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کہیے گا اس بار ضمنی انتخابات میں بہت کچھ روایت کے برعکس ہوا ہے، اور اسی میں ایک چیز ہے پرتشدد واقعات ہونا. ویسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس قسم کے یہ واقعات ہوئے یہ ون آف اٹس. ڈسکا میں آپ کسی پر بھی الزام لگا دیں، لیکن حکومت پنجاب ہی ذمہ دار ہے. امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری تو حکومت پنجاب کی ہے. کیا یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی؟ جہاں تک پنجاب کی آپ نے بات کی تو انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عطا تارڑ صاحب ایک اسی قسم کی ریلی کو لیڈ کرتے پائے گئے تھے جس میں مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جا رہا تھا، اور مسلح گاڑیاں جو ہیں وہ اسی علاقے میں وزیر آباد کے علاقے میں وہ پیچھے آ رہی تھیں، اور جب انتظامیہ نے ان کو چیک کیا تو ایک پھر شور اور ہنگامہ مچایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی شاہد خاقان عباسی نے 20 جنوری کو سٹیٹمنٹ دی ایک چینل پہ، اور اس پہ کہا کہ آئندہ اگر الیکشن ہوں گے تو اس میں ہتھیار اٹھائے جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ خون خرابہ کریں گے، اور وہی ہم نے مناظر دیکھے. تو تشدد کا ایلیمنٹ وہاں آیا. یاد رکھیے جہاں پر نون لیگ ہار رہی تھی اور پی ٹی آئی جیت رہی تھی، کیونکہ یہ روایتی تشدد پسند خون لیگ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسی طرح سے اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہے، چاہے یہ پیپلز پارٹی کے مخالف پنجاب میں الیکشن لڑتے رہے ہوں اور اب پی ٹی آئی کے مخالف لڑتے ہوں. ہمارے 2 کارکنوں کی جو معصوم وہاں پولنگ ایجنٹس تھے ان کو ڈائریکٹ برسٹ مارے گئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، اور ایک اس میں زد میں آ گیا جو راہگیر تھا. تو یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں.
राइट, आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया। कंवल शौज़ब, आपसे भी बात करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। सीनियर तज़कियाकार फ़ाहद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं फ़ाहद साहब, सब जमातें पुरतशद्दुद वाक़यात और बद नज़मी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है ऐसे वाक़यात का, या किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? ये जमातें जो इतने अरसे से इलेक्शंस लड़ रही हैं तो अपने आप को सुधार लें थोड़ा सा। शुक्रिया। देखिए, नहीं, मेरे ख्याल में जमातें जो हैं वो गलत कह रही हैं, और वो अपने आप से जो अपने ऊपर से जो इल्ज़ाम है उसको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करी। देखिए, मेरे ख्याल में तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक तशद्दुद वाक़यात का सवाल है, तो वो तो जो इंतज़ामिया होती है, जो पुलिस होती है, उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में रखे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ डस्का में, तो मेरे ख्याल में सवाल जो है वो इंतज़ामिया से और पुलिस से पूछने चाहिए। लेकिन दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिस पे ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो इत्तेहादी बात नहीं कर रहे, वो धांधली। असल इशू धांधली का हुआ है। और देखिए, धांधली के इल्जामात हमेशा हर इलेक्शन के बाद लगते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी इदारा है, उसने ये कहा है कि 20 हलकों में गड़बड़ हुई है। तो इसको तो हमें बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और बहुत अहम बात की है अपने प्रेस रिलीज में। उन्होंने ये कहा है कि जो इंतजामिया के और पुलिस के जो सीनियर तरीन अहलकार थे, यानी हुकूमत पंजाब के, वो अनअवेलेबल थे, और ये उनकी कमजोरी लगती है, जिसकी वजह से ये धांधली का मामला हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई इबहाम नहीं है कि ये जो प्रेस रिलीज है उसके जरिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पंजाब की इंतजामिया को बहुत हद तक जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराया। जी, अच्छा फवाद साहब, एक आपसे सवाल और, फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब से भी पूछेंगे, और कंवल शौज़ब भी हमारे साथ हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है वो क्यों हम नहीं देखते कि वो अदा कर रहे होते हैं? क्योंकि आप ये देखें कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इख्तियारात आप देख लें तो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात उसके पास है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये कहा जाता है कि मतलब हाई कोर्ट के जज के इख्तियार उसके हैं, तो क्यों अपना काम नहीं कर पाते? और वो ये कहते हैं कि जी मेरे तो इख्तियार में, मतलब आप पुलिस भी कह सकते हैं, आप रेंजर्स को भी कह सकते हैं कि ये जो लोग गायब हुए हैं कहां है, फौरी तौर पर इनको बुलाया जाए, देखा जाए, और जब वो आए तो उनसे पूछा जाए कहां गायब हो गए थे आप, और उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन वो नजर नहीं आता इलेक्शन कमीशन का किरदार में, क्यों? देखिए, इस वाकये में तो वो किरदार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके पास बहुत इख्तियारात हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ये वाला जो हुआ है मामला डस्का में, इसमें देखें कि जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में ये आया कि उनका अमला गायब हो गया है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि चीफ सेक्रेटरी से और जो आईजी पुलिस हैं या डीसी, उनसे राब्ता किया जाए, और उनका ये कहना है कि उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा। अब अगर कोई पुलिस वाला या कोई इंतजामिया का सीनियर एहलकार अगर अवेलेबल ही नहीं हो रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसका मामला गायब हो गया है, तो वो क्या करे? तो मामला मेरे ख्याल में यहाँ पे जो प्रेस रिलीज में लिखा है वो बात दुरुस्त है कि असल सवाल जो है वो हुकूमत पंजाब की इंतजामिया से पूछना चाहिए कि जब आपको इलेक्शन कमीशन मदद के लिए कॉल कर रहा था तो आप कहाँ थे, क्यों अनअवेलेबल थे, और अगर वो लोग गायब हुए हैं तो वो कैसे गायब? बिल्कुल फहद, आप सही कह रहे हैं, अच्छी चीज पॉइंट आउट हुई है। इन दिस डे एंड एज कोई गायब कैसे हो सकता है? बस वही गायब हो सकता है जो नहीं चाहता कि उसको ढूंढा जाए या फिर वो किसी से मिले। जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे ये पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल खुद मुख्तार और बाइख्तियार इदारा है, लेकिन हमने ये देखा है टाइम एंड अगेन सियासी जमातें इसका इख्तियार मानती नहीं है। ये सब आपको मानना पड़ेगा कि वाकई इनको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और इसको माना नहीं जाता जिसके लिए ये इतना बड़ा इदारा बना हुआ है। तो अब कोई हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। सियासी जमातों का कसूर नहीं है इसमें कि वो भी कुछ हलचल मचाते हैं कि इसको जरा ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए? कोई भी इदारा है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, बाइख्तियार है, और जितने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं अगर उससे आधे भी इस्तेमाल कर लिए जाएं तो कभी कोई जमात जो है वो धांधली का जिक्र ना करे। आप देखें डस्का में हुआ क्या है, सारा दिन
کوئی میڈیا، کوئی عام بندہ، کوئی سوشل میڈیا پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں 72 سالوں میں پاکستان کے اندر یہ غنڈہ گردی دیکھنے میں نہیں آئی، یہ دھاندلی دیکھنے میں نہیں آئی، اور سارا دن جہاں لوگ ووٹرز کی لائنیں لگی ہوئی تھی، گیٹ بند تھے، پولنگ کے اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو پھر ایکشن لینا چاہیے تھا نا۔ اختیارات آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس بے حد ہیں، مگر اس کا استعمال عام بندے کے لیے کرنا چاہیے، ووٹر کو آزادی سے ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ جی میاں صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل اسی قسم کی باتیں ابھی کنول شوذب صاحبہ سے ہم مطلب بات کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گی۔ کنول صاحبہ کہیے گا، اسی طرح کے الزامات آپ کی طرف سے بھی ملیر کراچی کے انتخابات ہوئے، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر کے الزامات اور پھر وہ سارا جو ایپیسوڈ ہوا، تو آپ سبھی جماعتیں الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، لیکن آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہیں، اس کو بااختیار بنائیں کہ وہ جماعتوں سے بالاتر ہو کے انتخابات شفاف کرائیں، یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب آپ فارم 45 سائن کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی فارم کی جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے مطابق کاپیز بنتی ہیں، ہر پارٹی کے نمائندے کو وہی فارم جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس سے سائن کروانے کے بعد، اور اسی فارم کا جو ایک اوپر رسید ہوتی ہے وہ ان کے سامنے جو بیگ ہوتا ہے وہ سیل کیا جاتا ہے، اس پہ الیکشن کمیشن کی مہر لگتی ہے اور وہ بیگ کے اوپر وہ رزلٹ لگایا جاتا ہے، اور اسی وقت پریزائڈنگ آفیسر اس کی تصویر کھینچ کے اور آر او کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ کرنا کہ جی وہ آر او جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ پورا تھیلے لے کے غائب ہو گئے، یہ بالکل یوز لیس قسم کا ڈرامہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے وہاں پہلے سے ریزلٹس پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ ریزلٹس اناؤنس کرنے تھے، جو آر او نے نہیں کیے، اور وہ ضابطہ اخلاق کی اور اپنے ہی قاعدے قوانین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا کنول صاحبہ، ڈو ہیو اے پوائنٹ دیئر، بلکہ فہد حسین آپ سے پوچھتے ہیں۔ فہد، یہ آج کل کی دس ڈے اینڈ ایج اگین یہ تھیلے لے کے بھاگ جانا، یہ بیگز ہمیں تصویریں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم 50 سال پہلے گئے ہیں، تو جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں جماعتیں جو ہیں وہ دھاندلی کے الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آف کورس دے ہیو دیئر پروفز ایز ویل۔ تو آپ کے خیال میں وہ کون سا بنیادی کام ہے جو کر لیا جائے تو انتخابات کو ہمیشہ کے لیے غیر متنازع بنایا جا سکتا ہے، اسپیشلی یہ دھاندلی کے الزامات؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اس میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور اس سے اس الیکشن کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، یہ ہماری روایت سی بن گئی ہے۔ لیکن اس بار جو فرق ہوا ہے، میں بار بار اس نقطے پہ واپس آ رہا ہوں، یہ جو ڈسکا میں معاملہ ہوا ہے اس میں جو فرق ہوا ہے اس کو بڑا غور سے میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس بار الزام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود لگایا ہے، یہ ہے فرق جو پہلی بار ہوا ہے، اور اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں، کنول شوذب صاحبہ بات کر رہی ہیں، دونوں قابل احترام ہمارے سیاستدان ہیں، اور وہ بات درست کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنے اختیارات ہیں اگر اس کا باقاعدہ طور پر استعمال ہو تو وہ بالکل درست ہے۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اور اس کی روشنی میں دیکھیے کہ آگے رد عمل کیا ہوا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ہمارا عملہ ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنی پولیس تو نہیں ہے، کوئی اپنے رینجر تو نہیں ہے، تو اس نے تو پولیس کو ہی فون کرنا ہے، اس نے تو انتظامیہ کو ہی فون کرنا ہے۔ جب الیکشن کمیشن تحریری طور پر آن دا ریکارڈ ایک بات کہہ رہا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے۔ اس وقت ڈسکا کے معاملے میں صرف ایک اور ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے خود اس الیکشن کو متنازع بنا فاصل جی فاصل ایک اور بات، یہ سیاسی جماعتوں کی کتنی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سے آپ الیکشن ہارے وہاں ریگنگ کے الزامات، اور جہاں سے آپ جیتے وہاں الیکشن شفاف، یہ نیریٹو بہت دیکھنے میں آیا، اور ان بائی الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ نوشیرہ سے آپ جیت گئے، آپ پنجاب میں وہ آپ نے سیٹ نکال لی، لیکن جب آپ ڈسکا میں کوئی ہار کے امکانات ہوئے تو پھر دھاندلی کے الزامات، تو یہ کچھ کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو بھی۔ جی بالکل کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک بار پھر جو ہے وہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ایشو پہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن نے صرف ڈسکا کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہر جماعت ہر الیکشن میں اب الزام تراشی کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، لیکن جس
حلقے میں جس جگہ پہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے ہمیں اس سے سیریسلی لینا چاہیے. الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ نوشہرہ میں گڑبڑ ہوئی ہے یا وزیر آباد میں گڑبڑ ہوئی, اس نے کہا ڈسکا میں ہوئی ہے. چنانچہ ایشو اس وقت ڈسکا کا ہے اور ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے. لیکن دوسرا آپ کا نقطہ بالکل درست ہے, الیکشن کی اصلاحات جو ہے وہ نہایت ضروری ہیں. تمام جماعتیں فیل ہوئی ہیں ان اصلاحات کرنے میں, سال سے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں پھنسا ہوا ہے, اور اگر وہ اصلاحات نہ ہوئی تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ 2023 میں بھی اسی طرح ایشو ہوں گے, اور ہم کبھی بھی جو ہے ایک اپنے جمہوری نظام کو اور الیکٹورل سسٹم کو اس طریقے سے با اختیار اور شفاف نہیں کر پائیں. اچھا فہد, آگے کیا ہونا چاہیے, واٹ از دا وے فارورڈ, یہ جاوید لطیف صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ جاوید صاحب اب ڈسکا والا معاملہ بھی ابھی ہم نے بات کی ہے فہد حسین سے بھی, وہ بھی نکل جائے گا, باقی الیکشن بھی ہوتے رہیں گے, لیکن اگر اپوزیشن عام انتخابات کے لیے زور لگا رہی ہے تو یہ ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہے کہ جلد از جلد انتخابی اصلاحات کریں اور یقینی بنائیں کہ اگلے الیکشن ٹھیک رہیں گے, ورنہ پھر یہی الزامات ہوں گی. تو اس کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, اگر تو یہ سنجیدہ ہوتے, جیسے بھی یہ آ گئے تھے, 2.5 سال گزر گئے ہیں, کیا انہوں نے ریفارمز کے لیے کسی جماعت سے کوئی رابطہ کیا؟ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ڈسکا کا الیکشن گزر جائے گا, یہ ڈسکا کا الیکشن اب گزرے گا نہیں. اس نے واضح کر دیا پوری دنیا پر کہ 2018 کے انتخابات کیسے چرائے گئے, اور 2018 کے الیکشن میں بھی اگر ڈسکا کی عوام کی طرح لوگ کھڑے ہو جاتے تو کبھی کوئی ان کے انتخابات چرا نہ سکتا. میں سلوٹ کرتا ہوں ڈسکا کے عوام کو کہ انہوں نے اپنے نہ صرف ووٹ کاسٹ کیے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا دینے کے لیے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, پولیس گردی کے سامنے کھڑے ہو گئے, ریاستی مشینری کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے, مگر انہوں نے اپنا ووٹ چرانے کی ان کو اجازت نہ دی بلکہ بے نقاب کر دیا. اچھا کنول صاحب, آپ یہ کہیے گا کہ سارے ایشوز اپنی جگہ, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ الیکشن کمیشن, الیکشن اصلاحات کا معاملہ اب ناگزیر ہو گیا ہے اور اس پر ایٹ لیسٹ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے, کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے, بہتری لانی چاہیے؟ دیکھیں جی, حکومت تو لچک دکھا رہی ہے, حکومت تو پورے تگ و دو کر رہی ہے. لچک دکھانے والی اور جو سختی دکھانے والی جماعتیں وہ یہی ہیں جو ہمیشہ الیکشنوں میں ریگنگ کرتی ہیں اور 2 نمبر ذرائع استعمال کرتی ہیں, دھونس اور گولی ڈنڈے کا استعمال کرتی ہیں, جھوٹ منافقت کا استعمال کرتے ہیں, اور اسمبلی میں آ کے پھر مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں. ان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر یہ نظام سیدھا ہو گیا, ریفارمز ہو گئی, الیکٹرانک ووٹنگ ہونی شروع ہو گئی, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس کنڈکٹ ہونا شروع ہو گیا, اور بہت سارے پریزائڈنگ آفیسرز کا اور آر اوز کا جو ان کے غلامی میں ہے ان کا کام بیچ میں سے ختم ہو گیا, تو پھر ان کا الیکشنوں میں آگے آنا بالکل ناممکن ہو جائے گا. ان کا بوریا بستر گول ہوگا اور یہ اپنے گھروں کو جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن ریفارمز کی طرف آتے نہیں. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, نمبرز پورے نہیں ہیں, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جس طرح بھی ہوگا کوشش جاری رکھیں گے کہ الیکشن ریفارمز بھی ہوں اور اس ملک کے تمام اداروں میں ٹرانسپیرنسی ہو. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے. کنول, فہد فائنلی آپ یہ بتا دیں, ایوری سیمز ٹو بی ان ایگریمنٹ کہ ریفارمز ہونے چاہیے. اب اتنی اگریمنٹ ہو, کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ٹو مچ اگریمنٹ کلز اے چیٹ, تو لگتا ہے بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی اسی وجہ سے, لیکن اب تو ایوری بڈی از یونائٹڈ, بات کو آگے بڑھنا چاہیے. بات کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے, اور بات کو آج سے بہت پہلے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا, بلکہ بات کو جو پچھلی اسمبلی تھی اس میں بھی آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی تو تب بھی الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائے, اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ احتساب کا جو قانون ہے وہ آگے نہیں بڑھ پایا. اس باری بھی یہی ہے کہ دیکھیے پارلیمنٹ تو تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, تو یہ الیکٹورل ریفارمز کا ہے تو تمام تر اس میں بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, کمیٹی بنی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اب ایک طریقے سے ڈس فنکشنل ہو گیا پارلیمنٹ, تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی کہ بیٹھ کر اور اس پہ بات کی جائے. دیکھیے یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ کیا جائے, یہ بھی اس الیکٹرل ریفارم پیکج کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا, تاکہ اس کی بجائے اس کو الگ سے کرے. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, 2-2.5 سال ہیں, تو یہ تمام جماعتیں سیریس ہوں, آپس میں بیٹھیں اور اتفاق رائے سے ان اصلاحات کو جو ہے وہ مکمل کریں, ورنہ اگلا الیکشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ انہی الزامات کا شکار ہو جائے گا اور ہماری جمہوریت مزید
मजीद कमजोर हो। And I think it would also be in interest of PTI to spearhead this effort और अपना क्रेडिट भी ले लेना इस चीज का कि उन्हीं की हुकूमत में रिफॉर्म्स हुए हैं, why not। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन फॉर मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, और साथ ही जावेद लतीफ साहब हमारे साथ थे और कमल शौजब एज वेल। और ये जो डस्का का इंतखाब है NA-75 ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया कि वो जो फहद हुसैन साहब ने कहा ना कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और इस्लामाबाद की नशिस्त पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला, तो एक एक सीट जो है वो काउंट करेगी। लेकिन इसके लिए अमन अमान की सूरत हाल बनाना और इंतशार फैलाना हल्के में, ये किसी सूरत सही नहीं है। आपको अगर वोटर्स वोट दे रहे हैं और आपको मैंडेट दे रहे हैं तो सीट आपकी है, वरना थोड़ा उस पे, और जैसे हम कहते हैं कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत है। देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट। ज्यादा इंपॉर्टेंटली ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने बिलाखिर मोटरवे ज्यादती केस का चालान पेश कर दिया है। नजर आ रहा है कि बड़ा वक्त लगाकर चालान तैयार किया गया है, लेकिन जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती पुलिस की मेहनत जारी रहनी चाहिए। गुज़िश्ता बरस 9 सितंबर की शब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का दिलखराश वाकया पेश आया था, आपको याद करा रहे हैं, और मुल्क भर में उस वाक़े पर शदीद किस्म का रद्द अमल हुआ। पंजाब पुलिस ने मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में मरकजी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस अदालत में चालान पेश करने में कामयाब ना हो सकी। बिल्कुल, अब ये खबर है कि तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का चालान 5 माह बाद अदालत में पेश कर दिया है। केस का चालान पेश करने पर ताखीर को जहां पुलिस की रिवायती सुस्ती से जोड़ा जा रहा है, वहीं अक्सरियत पुरुम्मीद है कि चालान में ताखीर की वजह केस को मजबूत बनाना है ताकि मुजरिम सजा से बच ना पाए। अवाम के साथ पुलिस को भी इत्मीनान उसी वक्त होगा जब तक मुजरिमों को अपने किए की सजा नहीं मिलेगी और जराइम का खात्मा भी इस तरह हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि इसलिए इतना टाइम लिया ताकि वो उस केस को मजबूत बना के उसका चालान पेश करे, लेकिन द फैक्ट इटसेल्फ कि जब इतना टाइम लग जाता है किसी केस को पेश करने में तो वो तो उसके डिस्क्रेडिट में ही जाता है। लेकिन बात तो ये हो सकती है दोनों तरफ। जो इनकी इंटेंशन है वो तो यही है कि केस मजबूत चालान पेश किया जाए, और बरतानिया वगैरह में भी जब कोई भी केस होता है तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है कि जब अदालत में केस जाता है और इंडाइटमेंट होती है किसी की, तो उसे तसव्वुर किया जाता है कि 95% ये केस जो है मुजरिम के खिलाफ जाएगा, मुलजिम के खिलाफ जाएगा, क्योंकि इतनी मजबूत इन्वेस्टिगेशन पहले वो कर चुके होते हैं कि बच निकलने का कोई चांस नहीं होता। यही सवाल लेट अस पुट इट टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एज वेल। अहमद फराज हमारे साथ हैं जो डे 1 से रिपोर्ट कर रहे हैं इसी केस पे। मुझे अभी तक याद है कि हमने इनसे सबसे पहले जब ये केस सामने आया था तो इनसे बात की थी। अहमद फराज, पंजाब पुलिस ने बिलाखिर ऑब्वियसली मोटरवे ज्यादती केस का चालान मुकम्मल कर लिया है। ये वाकया सितंबर का है, मरकजी मुल्जिमान भी कब के गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर भी इतना वक्त क्यों लगा चालान मुकम्मल करने में, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये पूरा केस बनाने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार थी, जिसमें ख़ास तौर पर गवाहान जो थे, जो वहाँ पर मौके के जो शहादती थे, उनके जो गवाह थे, उनके बयानात थे जो उनको लेना थे। और ख़ास तौर पर सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि इस खातून का जो मेडिकल हुआ था उसकी जो रिपोर्ट थी, जो तिब्बी मुलाहिज़े की रिपोर्ट थी, वो आनी थी। यानी कि जो DNA भिजवाया गया था मुल्ज़मान का और इस खातून का, और फिर जो मौके से भी हमने एक निशानदेही की थी कि वहाँ मौके से जो ब्लड मिला था, उस ब्लड से जो है खातून के साथ जो ज़्यादती हुई थी, वो तमाम ये जितने सैंपल थे जो भिजवाए गए थे वो ही लेट पहुँचे हैं। और कुछ दिन पहले जब वो DNA सैंपल पहुँचे हैं तो पुलिस ने जो तफ्तीश मुकम्मल कर रखी थी, उसके बाद उन DNA सैंपल्स की जो रिपोर्ट थी उसके बाद इस चालान को जमा करवाया गया है। और अब बाकायदा जो है इस केस का जो है वो ट्रायल शुरू होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, और उसके बाद जो है ये तमाम केस जो है वो चलेगा। अहमद फराज, ये कहिएगा कि इस चालान के मुताबिक क्या ये कहा जा सकता है कि मरकजी मुल्ज़िमान को सज़ा मिलना अब यकीनी है, पुलिस ने पक्का काम किया है, या कोई झोल है चालान में? बिल्कुल जी, उम्मीद तो ये है कि इन मुल्ज़िमों को जो है मुकम्मल तौर पर जो है अब जो है इस खातून को इंसाफ फराम होगा और इनको सज़ा मिलेगी। और देखें, ये जो चालान है ये तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें 40
جو ہیں گواہان جو ہیں ان کے بیانات شامل کیے گئے ہیں، تمام موقع ملاحظہ کے نقشے شامل ہیں، تمام جو اس مقدمے کا جو مدعی تھا اس کی سٹیٹمنٹ ہے، تمام شہادتیوں کے بیانات شامل ہیں، خاتون کی خود سٹیٹمنٹ شامل ہے۔ خاتون کیونکہ یہ جب کیس چلا تھا، جب ملزم گرفتار ہوئے تھے تو اس نے شناخت پریڈ بھی کی تھی اور 3 دفعہ وہ عدالت بھی آئی تھی شناخت پریڈ کے لیے۔ وہ جو ڈنڈا تھا جس سے خاتون کو مارا گیا تھا وہ بالا مستری کے گھر سے برآمد کیا گیا۔ پھر شفقت کے بعد جو پسٹل تھا جس سے اس نے ڈکیتی کی، خاتون سے 1 لاکھ روپیہ چھینا، زیورات چھینے، وہ پسٹل جو تھا اس نے فیکٹری سے برآمد کروایا خانپور سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تمام پورے کیس کی جو تفصیل ہے وہ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ جس طرح اب پولیس نے اس کو بڑی ہی محنت کے ساتھ جس طرح تیار کیا انویسٹیگیشن پولیس نے، انشاءاللہ جو ہے عدالت جو ہے اس خاتون کو انصاف دے گی۔ احمد فراز، آپ کچھ ڈیٹیلز یاد دلا رہے ہیں اور ایک دوبارہ سے روح کانپ کی ہے کہ ایکچولی ادھر ہوا کیا تھا۔ آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ اس چالان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک یہ کیس نمٹتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو 376 کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، اس میں کم از کم 6 ماہ سے 8 ماہ درکار ہوتے ہیں، اور جس طرح پہلے ہی 5.5 ماہ تو ہو گئے ہیں اس کیس کو جو ہے وہ شروع ہوا ہوا ہے، لیکن اگر اب اس کا جو چالان جمع ہو گیا ہے تو چالان جمع ہونے کے بعد بھی جو ہے ابھی بھی لگتا ہے ایسے کہ اس کو 3 سے 6 ماہ لگیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جتنے بھی کیسز تھے، خاص طور پر جو زینب کا کیس تھا، وہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو 50 دن کے اندر مکمل کیا جائے، تو وہ 1.5-2 ماہ میں مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو کیس ہے، کیونکہ یہ اس کیس کی نوعیت مختلف ہے، اس میں تو کیونکہ زینب قتل ہوئی تھی، ملزم عمران جو تھا اس کو پکڑا گیا تھا، ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گئے تھے، اور کافی جلدی اس کا کیس بڑا ریپڈلی اس کو کیا گیا تھا چالان، اور ٹرائل اس کا ہوا تھا۔ تو لگ یہی رہا کہ اب سے بھی 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں ان ملزمان کو سزا ملنے میں۔ بہت شکریہ احمد فراز ہم سے بات کرنے کے لیے، اور کیا ہی بات ہو کہ اگر یہ کیس بھی 1.5-2 مہینے میں بالکل ختم ہو جائے، وی کین اونلی وش فار دیٹ۔ اچھا، یہ ہوا یہ تھا کہ بیچ میں پرنٹ کا مٹ گیا تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے کا محسوس ہے، کیا احساس ہے، کیا ہے یہ؟ لیکن ہمارے جو ویورز ہیں نا، ہماری آڈینس، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو اتنے ماشاءاللہ سال ہو گئے، انہیں بتا دینا چاہیے، اصلاح بھی کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کبھی یہ ہو گیا تھا ہمارے، یہ ہو گیا تھا، ہم کبھی کچھ نہیں چھپاتے، سو یو نو۔ اچھا جی، جلدی سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ الیکشن ہارنے کے بعد تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے رہنماؤں میں دھڑاڑیں پھر واضح ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے اور اب وزیر اعظم خود معاملات سنبھالنے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں۔ 19 فروری کو ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو اپنے گڑھ نوشہرہ میں نون لیگ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ گھر کا بھیدی کوئی اور نہیں، وزیر اعظم عمران خان کے دست راست اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک تھے۔ بالکل، نام سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کامران بنگش نے تمام معاملے پر رد عمل کچھ یوں دیا ہے۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ لیاقت خٹک نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو سپورٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت اور ان کی اپروول کے بعد لیاقت خٹک صاحب کو وزارت اریگیشن سے فارغ کر دیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رہنما لیاقت خٹک، ان کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے سارا ملبہ اپنی جماعت خصوصاً وزیر اعظم عمران خان پر ڈالتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ناراض ہے۔ کیا کہا انہوں نے، یہ بھی دیکھیے۔ فیب علی یہاں 24 سال سے کوشش کر رہا تھا، کبھی بھی نہیں جیتا۔ آج اگر وہ جیت رہا ہے تو یہ ہماری اپنی کوئی خامیاں ہوں گی، ورنہ یہ تو وہ ضلع ہے کہ جہاں ہمیشہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ یہاں ووٹ میرا نہیں تھا، ووٹ یہاں عمران خان کا تھا۔ اگر وہ ووٹر خفا ہے آج تو اس کی وجوہات پتہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ یہ کہے کہ لیاقت نے ہوا دی۔ پرویز سے کہتا ہوں کہ پرویز کرپٹ نہیں ہے، لیکن وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک کو بھی تمام صورتحال میں شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ 31 جنوری کو پرویز خٹک نے نوشہرہ ہی میں ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ کوسوکی ما کړی دی غول خوري زه چې چاته اختیار ورکم هغه اسمان ته رسي، زه چې د اختیار والم په خپل صفر کېږي۔ عمران خان حکومت که زه په دورانې کوم نو یو ورځ هم نه چلېږي که عمران خان په ما ډېر احسانات دي، نن که عمران خان دلته
ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات رہے ہیں. عاطف خان کا معاملہ, پھر وزیر اعلیٰ کا بھی, اور پھر پرویز خٹک کا معاملہ, یہ سب کے سامنے ہے. لیکن اب تو یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ الیکشن میں باقاعدہ طور پر یہ واضح ہوا کہ پرویز خٹک کے بھائی نے انحراف کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی سے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی کامران منگش ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ لیاقت خٹک کو آپ نے اپوزیشن امیدوار کی حمایت پر حکومت سے نکال دیا, لیکن یہ انکشاف آپ پر انتخابی نتائج آنے کے بعد ہی ہوا ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے. الیکشن سے کئی دن پہلے سے سبھی کو پتا تھا کہ لیاقت خٹک کسے سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پہلے کیوں نہیں ہو گیا اور نتائج آنے کے بعد آپ نے ایسا کیا, اور یہ جو ہوا ہے یہ بڑا تشویشناک ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیاقت خٹک صاحب ہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہمارے پاس رپورٹس تھی. حکومتی سطح پر بھی اور تنظیمی سطح پر بھی ہماری ان کے ساتھ جرگے ہوئے, ان کو منانے کی کوششیں ہوئی, اور بارہا یقین دہانیاں بھی ہوئی کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. لیکن الیکشن میں جب یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے کچھ کاؤنسلرز, کچھ ناظمین جو پی ٹی آئی کے تھے, ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی, تو پھر بات سامنے آ گئی. اس پر تنظیم سے اور وہاں کے جو مقامی نمائندے تھے ان سے رپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ صاحب نے, اور اس کے بعد جب یہ بات آشکارا ہوئی, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا, انہوں نے اپروول دے دی, تو پھر ہمیں یہ ایکشن لینا ضروری تھا. اچھا کامران, اب لیاقت خٹک کے معاملے میں تو براہ راست پرویز خٹک کا نام آ گیا ہے, تو وہی پرویز خٹک جو خود پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو عمران خان کی حکومت کبھی بھی گرا دے, یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں. تو آپ لوگوں نے پرویز خٹک کو ناراض کرنے کا بڑا رسک نہیں لے لیا؟ جو الیکشنز ہوئے ان میں پرویز خٹک صاحب, ان کی جو امیجیٹ فیملی ہے جس میں ان کے بیٹے ہیں, ایم پی اے ہے ان کا بیٹا, سب نے پارٹی کے کینڈیڈیٹ میاں عمر کاکا خیل کو سپورٹ کیا. انہوں نے پارٹی کے ساتھ لائلٹی شو کی ہمیشہ کی طرح, اور اس میں خٹک صاحب نے بھی جو لیاقت خٹک ہے ان کے ساتھ, جو ان کے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بارہا کوششیں کی کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. تو خٹک صاحب تو ہمارے ساتھ مکمل آن بورڈ ہیں, انہوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا. آلدو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ قواعد و ضوابط تھی جس کی وجہ سے خٹک صاحب کیمپین میں بڑا اپ فرنٹ نہیں آ سکتے تھے, آنا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن خٹک صاحب کا اپنا ایک ووٹر بیس ہے وہاں پہ, ان کی سپورٹر بیس ہے, تو خٹک صاحب کی ناراضگی اس میں نہیں شامل. لیاقت خٹک صاحب جو ہے وہ پارٹی قواعد سے اور پارٹی ڈسپلن سے انحراف کر رہے ہیں. اچھا, یہ پورا معاملہ 2-4 کرداروں تک محدود نہیں ہے. ہفتہ پہلے وزیر اعظم عاطف خان کو منا رہے تھے, شہرام ترکی کا موڈ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اس بارے میں. پھر وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی سے پوری جماعت مطمئن ہو, یہ بھی ممکن نہیں ہے. شاید یہی سب ٹھیک کرنے وزیر اعظم کو آنا پڑ رہا ہے. سینٹ انتخابات سے چند دن پہلے یہ سب کچھ ہونا آپ کے لیے بڑا سیٹ بیک نہیں ہے؟ کتنا باعث تشویش ہے جماعت کے لیے. ہم نے 2018 کے الیکشن ایئر میں 20 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکالا جنہوں نے اپنے ووٹس بھیجے, وہ ثبوت کی بنیاد پر تھا سب کچھ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اتنا بڑا جو فیصلہ ہوا, اس کے ریپرکشنز تو پاکستان تحریک انصاف ریپرکشن سے جو اس کے امپلیکیشنز ہوں گے اس سے نہیں ڈرتی. ہمارا لیڈر جو ہے وہ نڈر ہے عمران خان صاحب, اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی آپ نے بات کی تو پچھلے 2.5 سال میں جو حکومتی کارکردگی رہی ہے وہ الحمدللہ بہترین ہے. ہماری جتنی بھی آپ سروے رپورٹس اٹھائیں, خیبر پختونخوا کی کارکردگی سب سے الحمدللہ اچھی ہے. وزیر اعظم صاحب کا ٹرسٹ ہے خیبر پختونخوا کی جو ان کی ٹیم ہے, اور ہم اچھا ڈیلیور کریں الحمدللہ. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم مشکل فیصلے کریں گے عوام کے لیے جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا. یہ وہ تبدیلی ہے جس میں ہم نے اپنے انٹرسٹس کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور عوام کے انٹرسٹ کے آگے ہم اپنے سارے فیصلے کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کامران منگش ہمارے ساتھ. اچھا جی, تو ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ہے, اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور جو بھی تجزیے ہوتے ہیں ہم آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں, سو یو کین میک اپ یور اون مائنڈ. موونگ آن, آپ کو بتائیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے امریکی سرزمین پر ایک غیر معمولی اعزاز حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں ماشاءاللہ جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کچھ اعزاز ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک اچھا نام جو ہے وہ پاکستانیوں کا اور پاکستان کا جاتا ہے. امریکن انسٹیٹیوٹ آف ایروناٹکس اینڈ ایسٹروناٹکس کے تحت امریکہ میں ریموٹ کنٹرول طیاروں کے سالانہ عالمی مقابلہ 2021 جو ہے وہ
انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں. اور بالکل غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پاکستان کے طلباء نے MIT برکلے اور اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی سے مقابلہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. پاکستانی طلباء کی اس شاندار کامیابی پر امریکی سفارت خانے نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس مقابلے میں پوزیشن لینے والے پاکستانی طلباء کا گروپ فوٹو شیئر کرتے ہوئے پاکستان کو باقاعدہ مبارکباد بھی دی ہے. ایک زبردست بات ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی طلباء پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور پھر انہیں مبارکباد بھی ملی. ہیپننگ ٹائم اینڈ اگین بہت سے اسٹوڈنٹس اچیورز جو ینگ اچیورز میں کہوں گی ہمارے شو پہ آتے ہیں, مطلب اتنی آؤٹ آف دا باکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز آئی ونڈر کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیا ان کو وہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں یا نہیں. آف کورس دا ٹیلنٹ از ہیئر, دا بیسکس آر ہیئر, سب کچھ یہ سیکھ کے ہی باہر جاتے ہیں, لیکن باہر کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ از اندر لیول آل ٹوگیدر بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں کچھ ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یہ میں ہم پہ آئے, یہ میں ڈسکلیمر. زہیب حسن ایک ایسا نام ہے کہ دیکھیں اگر زہیب حسن نام ہے تو پھر کچھ نہ کرے, اسٹوڈنٹ اپنا نام نہ کمائے اور لوگوں کی تعریفیں نہ لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا زہیب حسن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی محمد عبداللہ مانا بھی کہ ہے. کوئی پٹنے میں نام کما لے, مطلب میرے جیسے بھی ہے کہ 14 اگست کا انتظار کرتے تھے کہ آئے تو اپنی کلاس سے بھاگ کے دوسری کلاسز سجائے, لیکن پٹنے میں ہمارا نام تھا, ہم پٹتے تھے. لیکن یہ شکر ہے کہ یہ آپ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا زہیب حسن, ویلکم ٹو جیو پاکستان اینڈ وی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس یو ٹو انادر. زہیب حسن میں ہوں, میرے ساتھ بھی میں ہوں سٹنگ نیکسٹ ٹو می, اور ساتھ ہیں محمد عبداللہ. بہت بہت مبارک ہو آن یور اچیومنٹ. زہیب, سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیسے یہ انٹرسٹ آیا, یہ اپرچونٹی سامنے آئی اینڈ یو نیو کہ یہی ہے ہمارے لیے صحیح؟ بیسیکلی آیا جو ہے نا ایک ایونٹ آرگنائز کرواتا ہے امریکہ میں, اور ان کا جو پروموشن آئیڈیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرک پاور پلینس کو نا ایک ریالٹی بنائیں, فیوچر بنائیں فار دا نیکسٹ جنریشن, کیونکہ بیسیکلی ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ اور انٹرنل کمبسشن انجنس کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت افیکٹ پڑ رہا ہے. تو واٹ دے ڈو از کہ وہ اسٹوڈنٹس کو باڈی کمپٹیشن آرگنائز کرتے ہیں فار اسٹوڈنٹس, تاکہ اور ڈفرینٹ مشنس اس کے اندر رکھتے ہیں جس کے اندر اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ پلین ماڈلس بناتے ہیں, اور اس پہ ہم نے ڈفرینٹ مشن پرفارمس کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس سال کا مشن بیسیکلی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک سرویلنس سسٹم کے اوپر, کہ ہم نے جہاز بنانا ہے اور اس پہ سینسر ڈپلوائے کرنا ہے وچ کین بی ایکٹ ایز اے سرویلنس کے طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے وہ, اور پھر اس کو ریٹریک کرنا ہے. تو بیسیکلی سچویشن یہ ہے کہ آیا والوں کا آئیڈیا یہ کہ ہم الیکٹرک پاور پلینس بنا سکیں آن اسمال اسکیل, تاکہ انشاءاللہ آگے جا کے پھر ہم اس کو لارجر اسکیل پہ امپلیمنٹ کر سکیں. جی اچھا, عبداللہ سے پوچھتے ہیں. اچھا عبداللہ بھی دونوں, لیکن میں پہلے پوچھنے سے پہلے ایک بات, میں نے اتنی ہنسی مذاق کی بات کی, دونوں کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے, پاکستان کا نام بھی کمایا اتنا اور اتنی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, تو آپ دونوں تھوڑا مسکرائے, تھوڑا ہنسے, آپ کے لیے ہم نے یہ جوکس کریک کیا. اچھا زہیب آپ بتائیں, عبداللہ سے بات کریں گے, تھوڑا ہنستے ہوئے بتائیں کہ کیسا لگا جب پاکستان کا نام روشن ہوا, یعنی اپنا نام تو ٹھیک ہے لیکن اپنے ملک کا نام جب روشن کرتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بیسیکلی پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور جب ہمیں کچھ موقع ملتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, پاکستان کا نام اوپر اٹھا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. اور بیسیکلی پاکستان سے ٹیم انویکٹس ایک واحد ٹیم ہے جو کہ صرف پاکستان سے صرف ایک ٹیم جاتی ہے, تو وہ ایک بڑی ایک نا اچیومنٹ کی بات ہے ہمارے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کہیں سے پیچھے نہیں ہے, پاکستان بھی وہاں موجود ہے. دس از سو لولی, اور خاص طور پہ مطلب وہ کمپٹیشن کی اسٹریک جو ہے وہ ود ان پاکستان ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ اوور ہیئر ٹو ایکچولی گو اینڈ اچیو سم تھنگ. بورڈز کنٹرول طیاروں کا سالانہ عالمی مقابلہ 2021 ہوا اور دوسری پوزیشن پاکستانی طلبہ نے حاصل کی. ہمارے ساتھ زہیب حسن اور عبداللہ موجود ہے. عبداللہ کی جانب بڑھیں گے. عبداللہ, آپ کو آواز اگر اب آ رہی ہے تو بتائیے گا, ایک تو اپنے بارے میں بھی بتائیں, اور یہ کیا اچیومنٹ ہے آپ کی, اس طرف کیسے رجحان ہوا, اور جو طلبہ آنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی راستہ اگر بتا پائیں کیسے ہوا ہے؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم ایرو اسپیس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں آیا ایک سرٹن سینیریو دیتا ہے جس کو ہم پھر اس کو حل کرتے ہیں اور سیکوینشلی اس کے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو حل کرتے ہیں اور جہاز بناتے ہیں. تو جس نے ہماری ٹیم میں آنا ہوتا ہے ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو شوق ہے, جو اپنے رجحان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ, تو ان کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ سیکھتے ہیں, جہاز اڑاتے ہیں, ہمارے ساتھ بناتے ہیں. تو ڈیزائننگ سے لے کے فلائی آفس تک ہر فیز میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں.
वाओ, जबरदस्त. इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग. ज़ुहैब, अब फ्यूचर क्या होता है? मतलब दिस इज नॉट यू ज़ुहैब जो हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पे हैं, ओल्ड हो गया ये जोक वैसे. अच्छा, क्या व्हाट डू यू सी फॉर योरसेल्फ इन द फ्यूचर? इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छी बात है. आई अंडरस्टैंड कि इस साल और पिछले साल ड्यू टू कोविड आप लोग खुद नहीं ट्रैवल कर सके, जा सके. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू टू गो अब्रॉड, यू नो, कनेक्ट विद दो स्टूडेंट्स. लेकिन खैर अब तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन इतनी हो जाती हैं. लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे का मरहला क्या होता है? व्हाट डू यू डू आफ्टर दिस? बेसिकली ये मरहला स्टार्ट होता है विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक मिशन हमें परफॉर्म करना होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इस साल सेंसर डिप्लॉयमेंट करना है, बिल्कुल, फुल सर्विलेंस वगैरह. तो फर्स्ट ही सेट प्रपोजल, एक प्रपोजल फेज होता है हमारा, जिसके अंदर हम एक प्रपोज डिज़ाइन भेजते हैं कि अपना कैड मॉडल भेजते हैं बना के, सॉफ्टवर्क्स वगैरह पे डिफरेंट सिमुलेशंस वगैरह करके भेजते हैं. एंड देन दैट प्रपोजल गेट एक्सेप्टेड. तो अराउंड 150 टीम से अप्लाई करती हैं और अराउंड 115 टीम सेलेक्ट होती हैं इन प्रपोजल फेज. देन दैट मूव्स टू रिपोर्ट फेज, जिसमें फुल फ्लैश टेक्निकल रिपोर्ट बनती है ऑफ 60 मिनट्स, 60 पेजेस रिपोर्ट बनती है और वो सबमिट होती है. और उसके बाद फ्लाई ऑफ्स होते हैं इन अमेरिका. जी अच्छा, जी अब्दुल्ला, इसमें यानी करियर, जैसे हम इस जाविये से पूछना चाह रहे हैं कि करियर कैसे आप आगे उसमें, और फिर अर्निंग और ये वो बाकायदा तौर पर है या ये एक शौक की हद तक ही है? इसको आप अर्निंग के हद तक ले जा सकते हैं. फिलहाल अभी शौक है, टीम एक शौक को प्रमोट करती है. उसके बाद सर्टेन इंडिविजुअल्स अगर चाहें तो अपने शौक को आगे प्रमोट कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़रूरत है इस फील्ड में आगे जाने की. एरोस्पेस में पाकिस्तान स्कोप बहुत है, लोग जाते नहीं हैं क्योंकि आपके पास फंडिंग्स नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता. तो मेरा ख्याल है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. जी, तो इसमें अर्निंग फेज सब आ सकते हैं, मिलिट्री ड्रोन्स, हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं. अच्छा, हमारे एक मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, ही इज रियली इनटू न्यू टेक्नोलॉजी और वो बहुत ऐसे फरोग भी देते रहते हैं नए टैलेंट को. आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर फवाद चौधरी साहब भी हमारा ये शो देख रहे हैं और आप दोनों का इतना टैलेंट है कि हमें ऐसा लग रहा है इधर बैठे हुए कि समथिंग गुड कैन कम अबाउट अगर आप लोगों की मीटिंग हो जाए, विच वी विल ऑल्सो ट्राई कुछ इस किस्म का जरूर हो. बहुत ही मुबारकबाद एक दफ़ा फिर ज़ुहैब आपको, अब्दुल्ला आपको, एंड वी लव इट जब इतने हाई अचीविंग हमारे यंग एडल्ट्स जो हैं हमारे शो पे आते हैं. वी लव इट एंड वी सी अ गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान. दोनों मैसेज जो है स्टूडेंट जो देख रहे हैं तुम्हें और इंस्पायर हो रहे हैं तुम लोगों से, कोई मैसेज उनको दो, दोनों वन बाय वन. मैसेज यही है कि अपने शौक को परस्यू करते रहें. किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ आपको वो शौक पूरा करने का मौका मिलता है, उसको आप फुली अवेल करें. मौका अवेल करेंगे फिर आपके सर्टन एक वाइड रेंज खुल जाती है आपके लिए जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अब एरोस्पेस की एक फील्ड में काफ़ी सारी डिविजन हैं, हर फील्ड में अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो शौक हो तो बंदा कर सकता है. ज़बरदस्त. बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि आप फॉर एग्जांपल आप हमारी अचीवमेंट्स को देख लें. एंड लाइक सिचुएशन ये होती है कि पाकिस्तान को एक ओवरऑल इमेज में देखा जाता है कि पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे टैलेंट नहीं है. लेकिन हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे टैलेंट है. और मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगा कि आपके पास भी टैलेंट है और आप भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना. तो आप उस पर मेहनत करें, डेडिकेशन शो करें, पैशन शो करें, आप भी टॉप ऑन द वर्ल्ड आ सकते हैं. बेशक और आप दोनों ने करके दिखा दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब एंड अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद अस ऑन जियो पाकिस्तान. और यहाँ मैं यही कहूँगी कि मुझे बाय द वे इस बात पे कहा जाओ, मैं आज खुद ही कर लूँगी, बस ये हो गया. अब विल मेक श्योर कि कोई ज़ुहैब नाम का बंदा हमारे शो पे और ना आए. इतने जोक्स मारूंगा क्योंकि बहुत फंसे हो गए ना, अपने ऊपर नहीं मार सके जोक्स, तो किसी और ज़ुहैब पे कर ले आप. बट एनीवे कहना ये था आपकी डांट भी खाता हूँ मैं, सब चीज में कितना बर्दाश्त करता हूँ. देखा सोचे बड़ा हमारा एक यूनिक किस्म का यहाँ फॉर्मूला चलता है जहाँ हम सारे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं. बट कहना ये था कि हम बात तुम्हें कह रही है ये हमने अपने शो पे ही देख लिया ज़ुहैब कि देयर इज सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान. यू नो व्हेन वी हैव आवर यंगस्टर्स, और वो खुद आके भी कह रहे होते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को ये तासुर जाए कि इधर प्रॉब्लम्स तो हैं हमारी, ऑफ कोर्स वी हैव दोस प्रॉब्लम्स, बट इट डजंट मीन कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है. और माशाल्लाह हमारे यंगस्टर्स बड़ी अच्छी तरह वो टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखा देते हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसीज पर अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से फिर तशवीश का इजहार किया जा रहा है.
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی متعصبانہ پالیسیز پولیس اور عدالتوں جیسے آزاد اداروں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو چکی ہے، اور فروری 2020 کو دلی میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں غیر جانبدارانہ تحقیقات نہ ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے، جس میں ہلاک ہونے والے 53 افراد میں سے 40 مسلمان تھے۔ گاڈ، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مودی حکومت اقلیتوں کی مخالفت کے باوجود شہریت کا متنازع بل لائی، زرعی پالیسیوں پر کسانوں کے احتجاج پر بھی رد عمل کچھ مختلف نہیں تھا۔ وزیر اعظم مودی نے 8 فروری کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کسان مظاہرین کو خون چوسنے والے جرثومے قرار دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کس حد تک کیا ورڈز دیکھیں ذرا، جو پرابلمز آپ کے اپنے ملک میں ہیں آپ اس کو اس طرح رد کر رہے ہیں اور یہ ٹرمینالوجی جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت ماہر بین الاقوامی امور سینیٹر مشاہد حسین سید۔ سر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بتا رہی ہے کس طرح بھارت میں سرکار جو ہے وہ خود مائنورٹیز کو نشانہ بنا رہی ہے، تو ان پر زندگی تنگ کر رہی ہے۔ کتنا اہم لینا چاہیے اس رپورٹ کو، خاص طور پہ انٹرنیشنل باڈیز کو؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑی اہم اور تاریخی رپورٹ ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس واچ ایک بہت دنیا کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، جس کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں ہے، نیو یارک میں، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ 3 اس کے جزو ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کی ریاستی پالیسی ہے، یہ کسی فرد کا فعل نہیں، ریاستی پالیسی ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ پولیس اور جو کورٹس ہیں ہندوستان کے وہ اس میں شامل ہیں اقلیتوں کے خلاف۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ صرف مسلمان اقلیت کے خلاف بھی نہیں، باقی اقلیت بھی ہیں، جس میں سکھ بھی شامل ہیں، اس میں مسیح برادری کے لوگ بھی شامل ہیں، دلت بھی شامل ہیں۔ جو لوگ اقلیت میں ہیں ہندوستان میں اس وقت ان کی جان و مال پر خطرہ ہے، تو یہ بڑی ایک اہم تاریخی رپورٹ ہے اور اس کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے۔ مشاہد صحیح صاحب، یہ کہیے گا کہ اب تک ہم دیکھتے رہے کہ مودی سرکار آنے کے بعد بھارت کا سیکولر چہرہ تو ختم ہو کر رہ گیا مکمل طور پر، بھارت کے اندر سے اس پر بات کیوں نہیں ہوتی، یہ سوال ہے۔ اور کیا بھارتیوں کو فکر نہیں کہ ان کا ملک کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں 70 سال میں ایک تاریخی تبدیلی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے۔ جو نہرو کا سیکولر ہندوستان تھا وہ مودی نے، اس کے ہندوتوا نے، RSS نے دفن کر دیا ہے، اور اس کو دفن کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے ارندھتی رائے جو ہندوستان کی مشہور لکھنے والی ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ RSS از دا اسٹیٹ ان انڈیا، کہ RSS اب ریاست بن گئی ہے ہندوستان کی۔ تو ہندوستان کا ایک فاشسٹ چہرہ اب ابھر کے آ رہا ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی مہذب قومیں ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا ادارے ہیں، ان کا فرض ہے اس کو پوری طرح بے نقاب کیا جائے، کیونکہ یہ خطرہ صرف ہندوستان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ خطے کے عوام کے لیے بھی ہے، خاص طور پہ پاکستان کو جس کو وہ سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ سینٹ صاحب، ایک مرتبہ پھر وہی ایشو ہے کہ دنیا کو بھارت کے حالات بتائے جا رہے ہیں لیکن دنیا خاموش ہے۔ اس بات کی بھی ویسے تو سمجھ نہیں آتی، کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ عالمی طاقتیں جو ہیں اپنی مصلحتیں ایک طرف رکھیں اور بھارت کے خلاف کوئی ایکشن لیں؟ دیکھیں، اس میں پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی۔ پاکستان اس کا وکٹم ہے، اس کا شکار ہے، پاکستان اس کا ٹارگٹ ہے۔ ہمارے خلاف ریاستی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک ڈوسیہ بھی تیار کیا تھا 84 صفحے کا۔ ہمیں چاہیے کہ RSS کو بین الاقوامی کورٹس میں لے کے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے وہ شیئر کریں، اور ہمیں چاہیے، پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے جس میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی جو بیرونی خارجہ پالیسی کا ان کا حصہ ہے، اور ہندوستان کی ریاستی پالیسی جو اقلیتوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، جو ہیومن رائٹس واچ نے جس کی تصدیق کی ہے، اس کو بنیاد بنا کے آگے لے کے چلیں۔ آپ نے دیکھا کہ 26 جنوری کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے دن کیا ہوا تھا کہ دلی میں خالستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہندوستان کے اپنے عوام لگا رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے، اور اس کو آگے بے نقاب کرنا
پاکستان کی حکومت کا بھی فرض ہے اور دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی نئی جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے جو کہتی ہے کہ انسانی حقوق ان کا ایک ستون ہوگا خارجہ پالیسی کا، اس کو بھی اس کو باور کرانا ہمارا فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید ہم سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کی پالیسیز ہیں، کس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، کس طرح ایکشن لے رہے ہیں، لیکن کوئی بول نہیں رہا۔ تو دس ریئلی نیڈس ٹو چینج، بیکاز باقی کوئی اور ملک کر رہے ہو تو آپ بڑی جلدی سے سارے بولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، امبارگوز لگا دیتے ہیں، لیکن ناٹ ود انڈیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل ادارے، یہ سب مطلب مفادات کے تحت ہی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نتیجے پر پہنچے ہم۔ تاثر تو پھر یہی ملتا ہے نا اس چیز کا۔